ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 15، سورۃ المؤمن، آیت نمبر 15 تا 20۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ رفیع الدرجات، بلند مرتبوں والا ہے، یعنی اللہ تعالی بلند مرتبوں والا ہے۔ ذو العرش، عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح، وہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے وحی کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ جس پر اس نے وحی اتاری ہے وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کہ نہیں مخفی ہوگا اللہ تعالی پر ان میں سے کچھ بھی۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور بہت زیادہ غالب ہے۔
ان آیات کے اندر اللہ تعالی کی جو صفات ہیں اور اللہ تعالی کے اختیارات اس کے بارے میں بیان ہے۔ اللہ تعالی وہ بہت مرتبوں والا ہے، بلندیوں والا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ المعارج ہے نا، سورۃ المعارج، وہاں پر بھی یہ بات ان الفاظ میں سمجھائی ہے کہ من اللہ ذی المعارج، من اللہ ذی المعارج، کہ وہ جو قیامت کا قائم کرنا ہے، قیامت کو برپا کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ جو بڑی ہی بلندیوں والا ہے، بڑے مرتبوں والا ہے، اتنا بلند کہ اس سے کوئی بلند ہے ہی نہیں، اتنا بلند کہ اس سے کوئی بلند ہے ہی نہیں۔ سجدوں کے اندر بھی ہم یہ پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، سب سے بلند۔ تو اللہ تعالی نے اپنی ایک صفت یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بلند مرتبوں والا ہے، اور دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ذو العرش، وہ عرش والا ہے۔ عرش اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اور اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور اللہ تعالی مخلوق سے الگ عرش پر موجود ہے، یعنی یہ جو ایک عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک میں ہے، ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی بات سن رہا ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ اپنے وجود اور اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر۔ فرمایا یلقی الروح، وہ نازل کرتا ہے الروح، الروح یہاں الروح سے مراد وحی ہے، یہاں الروح سے مراد وحی ہے۔ ویسے قرآن مجید میں الروح سے مراد جبرائیل بھی ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح، تو وہاں اس آیت میں الروح سے مراد جناب جبریل ہے علیہ السلام، لیکن اس آیت میں الروح سے مراد وحی۔ اچھا، یہ جو وحی ہے اس کو الروح اس لیے کہا گیا ہے
کہ واقعتاً یہ جو وحی ہے یہ جس کے اندر اللہ ہدایت اتارتا ہے، یہ واقعتاً جس طرح جسم کے لیے روح کی حیثیت ہے، اسی طرح یہ وحی جو ہے اس کی حیثیت بھی روح کی ہے۔ اگر اللہ وحی نہ اتارتا تو دنیا کے اندر کیا ہوتی؟ گمراہی ہی گمراہی، ہر طرف گمراہی، اندھیرے۔ تو یہ جو وحی ہے یہ واقعتاً ایک روح کا درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا یلقی الروح من امرہ، وہ اتارتا ہے وحی کو من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ اور یہ جو وحی کا اتارنا ہے یا نبوت عطا کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک وہبی چیز ہے۔ وہبی کا معنی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ بطور تحفہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک کسبی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق محنت سے یا قد و کاوش سے یا کمانے سے ہو کہ انسان کمائی کرے گا تو نبی بنے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت، یہ رسالت اللہ کی طرف سے ایک وہبی چیز ہے۔ فرمایا لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، اللہ تعالیٰ یہ وحی کیوں اتارتا ہے انبیاء پر، رسولوں پر، تاکہ وہ نبی اور وہ رسول جو ہے وہ آگے کیا کرے؟ وہ لوگوں کو ڈرائے۔ اب یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے، ملاقات، سمجھے نا؟ قیامت کے دن کو ملاقات کا دن یہاں کہا جا رہا ہے۔ قیامت کے کئی نام ہیں نا، یوم الدین، یوم القیامہ، یوم العاصفہ، اسی کے اندر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الطلاق۔ یہ طلاق تا کے ساتھ ہے، با تا تھا۔ یہ طلاق کس سے ہے؟ تا کے ساتھ۔ یعنی اس کا معنی ہے ملاقات۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ایک لفظ ہے الطلاق طوا کے ساتھ۔ وہ لفظ جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا، اس کا معنی طلاق دینا، سمجھے نا؟ جو خاوند بیوی کے درمیان ناچاکی کی صورت میں طلاق کا مرحلہ آ جاتا ہے، وہ طلاق طوا کے ساتھ۔ اور یہ طلاق کس کے ساتھ ہے؟ تا کے ساتھ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک لفظ جو ہے نا وہ اپنی تلفظ کے اندر وہ ایک جیسا معلوم ہوتا ہے، لیکن تھوڑے سے الفاظ لفظ کے فرق سے معنی اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے نا ویٹ، اس کا معنی ہوتا ہے وزن، اور ایک لفظ ہے ویٹ، اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، لیکن دونوں کے تلفظ تقریباً قریب ویک کا معنی ہفتہ اور ویک کا معنی کمزور، سمجھے؟ تو اگر تا کے ساتھ طلاق ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ملاقات، ایک دوسرے سے ملاقات۔ اور اگر طوا کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے طلاق دینا، اور قرآن مجید میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، کہ وہ طلاق جس کے بعد خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ طلاق دی رجوع ہو سکتا ہے، دوسری دفعہ دے دی پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری دفعہ طلاق دے گا تو پھر رجوع نہیں ہوگا۔
فرمایا کہ تاکہ وہ جس پر اللہ نے وحی اتاری ہے نا، وہ نبی رسول، وہ ان کو ڈرائے ایک دوسرے سے ملاقات کے دن سے۔ اچھا، ایک دوسرے سے ملاقات کا دن، اس کا معنی یہ ہے کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور انسان انسانوں سے ملیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انسان اس دن اپنے عمل کی جزا سے ملے گا اور وہاں ظالم اور مظلوم ایک دوسرے سے ملیں گے۔ تو اس طرح کر کے کئی اس کے معانی بتائے گئے ہیں۔ تو معنی کیا ہے ویسے بنیادی؟ ایک دوسرے سے ملاقات کا دن۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، فرمایا نہیں پوشیدہ ہوگی اللہ تعالی پر ان میں سے شیء، کچھ بھی، کوئی چیز اللہ کے سامنے اس دن ان کی کوئی پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اچھا بھائی، اللہ کے سامنے تو اب بھی کوئی چیز ہماری پوشیدہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز، دیکھیں نا، زمینوں کے نیچے ایک کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہے، وہ اتنا لطیف اور بصیر ہے کہ اللہ اس کالے پتھر پر اس چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ بھلا اس سے کوئی چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ لیکن انسان کا ایک ذہن ہے نا، انسان کی ایک سوچ ہے۔ مثلا بندہ سوچتا ہے میں ذرا کسی کمرے میں چلا جاؤں گا تو چھپ جاؤں گا، سمجھ آئی نا؟ یا میں کسی غار میں چلا جاؤں گا تو چھپ جاؤں گا، یا یہ ہے کہ میں اپنے اوپر کوئی کپڑا لے لوں گا تو چھپ جاؤں گا، کپڑے پہن لوں گا اپنے جسم کو چھپا لوں گا۔ اچھا، یہ یعنی چھپنے کے نا کچھ ایک تصورات ہیں، مکان میں چھپ جانا، غار میں چھپ جانا، کپڑوں میں چھپ جانا، کسی کمبل میں چھپ جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی کوٹھی، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی پلازا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری زمین بالکل ایک پتھرا اور چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ سارے بنگلے ختم، مکانات ختم، پلازے ختم، مارکیٹیں ختم، بلکہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا، بڑے بڑے پہاڑ، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ اللہ ان سارے پہاڑوں کو بھی پتھرا کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل ایسے جیسے چٹیل میدان ہوتا ہے۔ فرمایا لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ کوئی وہاں پر آپ کو کھائی نظر آئے گی، نہ کوئی ابری ہوئی وہ آپ کو چیز نظر آئے گی، بالکل پتھرا میدان۔ اب بتاؤ کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ ہوگا؟ نہیں۔ اچھا، باقی رہ گیا مسئلہ آگے کپڑوں کا، یہ لباس کا، یہ بھی ایک چھپنے کا ایک تصور ہے۔ یہ قیامت کے دن لباس بھی جسموں پر نہیں ہوں گے، لباس بھی نہیں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ انکم ملاقو اللہ، بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ جب اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا حفاتن عراتن مشاتن غرلا، یہ چار لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ فرمایا نمبر ایک حفاتن، اس وقت تم بالکل ننگے پاؤں، عراتن ننگے بدن،
مشاتن پیدل چلتے ہوئے، اور غرلا، اور تم اس وقت اس کیفیت میں ہوں گے کہ جو انسان کی ختنے سے پہلے کیفیت ہوتی ہے، یعنی تمہارے ختنے بھی نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 کیفیتوں کے ساتھ تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ قبروں سے اٹھیں گے تو ہر کوئی پاؤں سے ننگا ہوگا، جسم سے بھی ننگا ہوگا، پیدل چلتا ہوا ہوگا، اور پھر غیر مختون حالت میں وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات وہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت لوگ پھر وہ ننگا عریان ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ الامر اشد من ذالک، کہ تو دیکھنے کی بات کر رہی ہے، اس وقت ہیبت، خوف، جلال اس قدر ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہو، کوئی نہیں کسی کی طرف اس نگاہ سے دیکھے گا کہ میں اس کا یعنی ننگا جسم دیکھوں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد اللہ لوگوں کو لباس فراہم کرے گا اپنی قدرت سے، اور سب سے پہلے جس شخص کو لباس دیا جائے گا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یوم ہم بارزون، تو بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے اب بھی ہماری کوئی شے مخفی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن یہ جو ہمارے ایک چھپنے کے ایک تصورات ہیں نا، ان میں سے بھی کوئی تصور نہیں ہو، نہ کوئی مکان، نہ کوئی کوٹھی، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی لباس، نہ کچھ بھی نہیں، بالکل اللہ کے سامنے مکمل ظاہر ہونے والا۔ فرمایا لا یخفی علی اللہ شیء علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہی ہے؟ کون ہے بادشاہ؟ دنیا کے اندر تو تم بڑا کہتے تھے نا، انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، سبحانی، میں پاک ہوں، ملکی اکبر من ملک اللہ۔ ایک ایسا بدبخت صوفی گزرا ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میری مملکت اللہ کی مملکت سے بھی بڑی ہے۔ ایسا بھی ایک بدبخت صوفی گزرا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ سبحانی، کیا کہا تھا؟ سبحانی، میں پاک ہوں، ملکی اکبر من ملک اللہ، کہ میری بادشاہی اللہ کی بادشاہی سے بھی بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساری زمینوں کو اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے گا، اپنے دائیں ہاتھ میں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی؟ آج کس کی بادشاہی؟ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو ہے نا کوئی یعنی سناٹا اس قدر ہوگا اور جلال اس طرح ہوگا کہ کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ ہی خود اس کا جواب دے گا کہ للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا ہے، جو سب پر غالب ہے، اس کی بادشاہی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الیوم تجزا کل نفس، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو بما کسبت، بما کسبت، اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا ہوگا۔ آج اس نے اگر اچھا عمل کمایا ہے تو اچھا بدلہ،
اگر کوئی برا عمل کیا ہے تو برا بدلہ. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس کی کمائی اس کے سامنے آ جائے. فرمایا لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کو ایک درس پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہوا ہے. حدیث ہے نا قدسی، انی حرمت الظلم علی نفسی، انی حرمت الظلم علی نفسی وانی حرمتها علیکم حرمتہ علیکم. میں نے ظلم اپنے آپ پر حرام کیا ہوا ہے کہ میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے ظلم نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ کسی فرما بردار پر بھی ظلم نہیں کرے گا اور اللہ کسی نافرمان پر بھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ مومن پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اللہ کافر پر بھی ظلم نہیں کرے گا. ہاں ایک فرق ضرور ہوگا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ فضل اور احسان والا معاملہ کرے گا، لیکن اللہ کافروں کے ساتھ عدل والا معاملہ کرے گا، لیکن ظلم والا معاملہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرے. فضل والا معاملہ سمجھ رہے ہیں نا کہ دیکھو نا بندہ نے ایک نیکی کی اللہ 10 لکھ رہا ہے، بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اللہ 700 گنا اس کا اجر دے رہا ہے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک نماز پڑھتا ہے با جماعت تو اللہ 27 گنا بڑھا دیتا ہے. تو اللہ مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ فضل والا. اور کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ عدل والا. لیکن ظلم والا معاملہ اللہ کسی کے ساتھ، بلکہ قرآن کہتا ہے لا تظلمون فتیلا، کہ تم ایک کھجور کے اوپر وہ جو ایک باریک سی جھلی ہے نا، اس جھلی کے برابر بھی تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، وہ بھی نہیں ظلم ہوگا. لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا. فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور اے نبی ان کو ڈرا دو یوم الآزفہ، اس قریب آنے والی گھڑی کے دن سے. قریب آنے والی گھڑی، تو قریب آنے والی گھڑی سے مراد قیامت. اچھا اس کو اللہ نے قریب آنے والی گھڑی کیوں کہا بھلا؟ اس لیے کہ یہ ایک کلیہ ہے عربی زبان میں، کہ مقولہ ہے کہ ما ہوا آتن فہوا قریب، کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے. ما ہوا آتن فہوا قریب. ہم پنجابی میں ایک محاورہ نہیں بولتے، وعدہ کہندا ہے تو کر تے میں آیا، وعدہ کہندا ہے تو کر تے میں آیا. کی مطلب ہے اس کا؟ بس وعدہ کیا تو آ جاتا ہے. دیکھو نا ہم اپنی طرف سے کبھی کبھی وہ بچوں کے دن مقرر کرتے ہیں، اچھا ذرا بابا ذرا لمبے 2 مہینے، وہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب. فرمایا اذ القلوب لدى الحناجر، کہ جب دل جو ہیں وہ گلوں تک حلقوں تک پہنچ جائیں گے. کاظمین، وہ اس وقت غصہ پینے والے ہوں گے. کاظمین، غصہ پینے والے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی گہرا دوست. ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. یطاع، کہ وہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے. یطاع، کہ جس کی کوئی بات چلے، جس کی بات چلے. کہتے ہیں نا گل اودی جدی چلے. فرمایا کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے. اللہ کے یہاں سفارش ہوگی، اور پتہ ہے نا وہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سفارش ہوگی لیکن کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا.
اور کس کے لیے کرے گا؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اتنی کرے گا جتنی اللہ اجازت دے۔ یہ تین کلیے سفارش کے بارے میں اکثر آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا، اور کس کے لیے سفارش ہوگی؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ مشرک کے لیے، بدعتی کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ کافر، مشرک، بدعتی یہ سفارش سے محروم رہیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر کلیہ کیا ہے؟ اتنی سفارش ہوگی جتنی اللہ اجازت دے گا۔ جہاں اللہ کی طرف سے وہ عدد ختم ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ سفارش کریں گے، 4 دفعہ، اور 5ویں دفعہ جب سفارش کریں گے نا تو اللہ کہہ دے گا نہیں، بس اب آگے نہیں۔ فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وہ جانتا ہے اللہ۔ آنکھوں کی خیانت سمجھتے ہیں نا؟ آنکھوں کی خیانت یعنی آنکھوں کی خیانت ایک ہوتی ہے کہ بندہ ایسے دیکھ رہا ہے لیکن آنکھ کے اشارے سے نا ایسے کوئی آنکھ مار دیتا ہے، آنکھ کا اشارہ کر دیتا ہے کہ جس کا بعض لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بعض لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں یعنی اردو میں کہتے ہیں آنکھ مار دینا۔ کیا؟ یہ آنکھ مارنا، یہ آنکھ مارنا یہ بھی ایک آنکھوں کی خیانت ہے۔ آنکھ مارنا بھی کیا ہے؟ آنکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ 4 مقام تھے جن کے بارے میں فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، جو اپنا دروازہ بند کر کے اندر چلا جائے وہ بھی امن، جو تمہارے سامنے آئے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی کچھ نہ کہنا، اور جو ابو سفیان بن حرب کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس موقع پر 4 مردوں کے اور 2 عورتوں کے نام لے کر آپ نے یعنی کلیئر کیا کہ یہ 6 افراد جو ہے نا ان کو تم نے نہیں چھوڑنا، یہ جہاں ملے تم نے ان کو اڑا دینا، یہاں تک کہ اگر وہ بیت اللہ کے غلاف سے بھی جا کر لٹک جائیں تو ان کو وہاں پر بھی قتل کر دینا۔ وہ کتنے افراد تھے؟ 6، 4 مرد اور 2 عورتیں۔ بہرحال میں ذرا اختصار کر رہا ہوں۔ اچھا، ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا۔ بہرحال اس کا آگے لمبا واقعہ ہے، یہ پھر بھاگ کر چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی اچھولے کھانے لگی، واپس آ گئے، اپنی بیوی کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی۔ آپ نے فرمایا چلو میں نے اکرمہ کو بھی معاف کیا۔ اچھا، ان میں ایک نام جو تھا نا وہ تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اور یہ نا بڑا ایک قریبی دوست تھا جناب عثمان بن عفان کے رضی اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی۔ تو یہ عبداللہ جو تھا نا یہ مرتد ہو گیا تھا ایک دفعہ، لیکن اس کو اپنے مرتد ہونے پہ بڑی شرمندگی تھی، بہت پچھتاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کچھ ایسے کلمات بھی کہے تھے، تو اب اللہ کے نبی نے اس کا بھی نام لیا ہوا تھا وہ 4 مردوں میں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، جہاں ملے اس کو بھی نہیں چھوڑ، اس کا بھی نام لیا ہوا تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب وہ اعلان ہو گیا تو یہ عبداللہ بن ابی سرح یہ جا کر عثمان بن عفان کے گھر چھپ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ بیٹھ گئے بیعت لینے کے لیے، تو اب لوگ آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں، آپ بیعت لیتے جا رہے ہیں، تو یہ عثمان بن عفان انہوں نے موقع پا کرنا تو یہ بھی عبداللہ بن ابی سرح کو لے کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول عبداللہ کی بھی بیعت لے لیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھے کہ سفارش کر رہے ہیں
کہ آپ نے تو ان کا نام لے کر ان کے قتل کا حکم جاری کیا، چلے میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کی بیعت لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبداللہ بن ابی سرا کو سر سے لے کر پاؤں تک 3 دفعہ دیکھا، اور وہ ہاتھ آگے کر رہے، اللہ کے رسول ہاتھ آگے نہیں کر رہے، ہاتھ پیچھے رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول اس سے بیعت لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دیکھا، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، بیعت نہیں لی۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ جب 4تھی دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ نے سفارش کی نا، تو اب اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے کیا اور بیعت لے لی۔ جب بیعت لے لی، اسلام اس نے قبول کر لیا، گویا کہ اس کو معافی مل گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جتنے افراد پاس کھڑے تھے نا، سب سے کہنے لگے، اور تم میں سے کوئی دانا آدمی نہیں تھا، کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں بار بار اپنا ہاتھ پیچھے رکھ رہا ہوں اور میں عبداللہ بن ابی سرا سے بیعت نہیں لے رہا، تو تمہیں میری اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں بیعت نہیں لے رہا؟ تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر کیوں اس کو قتل کیوں نہیں تم نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا۔ اب صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول ما ندری ما فی نفسی کا، اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتہ چلا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ذرا آنکھ مار کر اشارے کر دیتے، آپ ہمیں آنکھ مار کر اشارے کر دیتے، سمجھے نا کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، یہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ما ینبغی لنبی ان یکون لہ خائنۃ الاعین، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کرے۔ یہ آنکھ مارنا یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی خیانت ہے۔ تو فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، والذین یدعون من دونہ، اور وہ جو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنے داتا یا اپنے دیوتا یا اپنے دستگیر اور اپنے وہ حاجت روا مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، فرمایا جن کو وہ اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی ہر بات سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بھائیو، آج میں نے سبق جلدی پڑھایا ہے، تو ابھی ہمارے محترم راشد صاحب آپ سے سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کریں گے، تشریف لیں۔ سارے